مسیح کی دوسری آمد کی پیشن گوئی۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا خدا کی طرف سے نجات کا منصوبہ کوئی اچانک سوجا خیال نہ تھا۔ اس میں خدا کی گہری اور حیران کن محبت عیاں ہوئی۔ آئیں خدا کے صبر اور انتظار کے پردوں میں لپٹی محبت کی گھڑیاں شمار کرنے کی کوشش کریں، جن کا آغاز ابراہیم کو بلائے جانے سے ہوا اور تکمیل نبیوں کے الہامی خوابوں کے تسلسل میں ہوئی۔ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ بیتے زمانوں، آج کے دن اور آئندہ زمانوں یعنی سارے جہان کی تاریخ کا دار و مدار خدا کے ہاتھوں ہی میں رہتا ہے۔ قبل مسیح 2166 خدا نے ابراہیم کو اور سے روانہ ہونے کو کہا۔ یہ گناہوں کی ایک بستی تھی۔ قبل مسیح 1876 یعقوب قحط سے بچنے 70 نفوس کے ہمراہ مصر کو گیا۔ قبل مسیح 1526 فرعون نے لڑکوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ کو گود لیا۔ قبل مسیح 1446 مصر کی قید میں اسرائیل کے 400 برس، موسیٰ کی رہنمائی میں 30 لاکھ افراد کی مصر سے رہائی۔ قبل مسیح 1406 اسرائیلی وعدہ کے ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ قبل مسیح 1365 ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر کوئی وہی کرتا رہا جو اس کی نگاہ میں درست تھا۔ قبل مسیح 1352 خدا نے قاضیوں کو اٹھایا۔ لوگوں نے غیر قوموں کی طرح بت پرستی اپنا لی۔ قبل مسیح 1050 ساؤل بادشاہ بنا۔ اسرائیل میں بادشاہت کا آغاز ہوا۔ قبل مسیح 1010 داؤد بادشاہ بنا۔ قبل مسیح 970 سلیمان نے ہیکل تعمیر کیا۔ اسرائیل کے سنہرے ایام۔ قبل مسیح 930 اسرائیل کی سلطنت دو لخت ہو کر یہودا کی سلطنت اور اسرائیل کی سلطنت دو الگ حکومتیں بن گئی۔ قبل مسیح 722 اسرائیل محکوم ہوا۔ اسیر کر کے اسور لے جایا گیا۔ قبل مسیح 586 یہودا محکوم ہوا۔ اسیر کر کے بابل لے جایا گیا۔ قبل مسیح 536 اسرائیل کے لوگ خدا کی عبادت کے گھر کی تعمیر نو کے لیے یروشلم واپس آئے۔ قبل مسیح 433 پرانے عہد کا آخری نبی ملاکی، پرانا عہد نامہ مکمل ہوا۔ بچوں، اوپر دیے گئے تاریخی ریکارڈ سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے پسندیدہ شخص کی کس طرح قدم بہ قدم رہنمائی کی اور اسے ایک قوم بنا کر نجات کی منزلوں تک لے آیا۔ آج کے سبق میں ہم نبوت کی ان باتوں کا جائزہ لیں گے جن میں خدا نے مسیح کی آنے والی بادشاہت کی نوید سنائی، کیونکہ نجات کی پوری تکمیل اس وقت تک نہ ہوگی جب تک مسیح واپس آ کر ساری دنیا کی بادشاہت سنبھال نہیں لیتا۔ خدا نے انسان کی تخلیق اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کی تھی، چنانچہ مسیح کی واپسی نہایت ضروری ہے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان رشتے میں مزاحم بدی کی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور یسوع سے پیار کرنے والے، اس کی راہوں کو اپنانے والے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ چین کی زندگی جیتے رہیں۔ تب خدا کا وہ مقصد پورا ہوگا جس کے لیے اس نے انسان کو بنایا تھا۔ دنیا کے انجام کے قریب تباہی و بربادی۔ چنانچہ خدا نے نبیوں کی زبانی آخری زمانہ کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ جب یسوع واپس آئے گا اور ساری دنیا پر خدا کی بادشاہت پورے جاہو جلال سے قائم ہو جائے گی۔ زلزلہ کی ہلاکت خیزی۔
यसाया ने पेशन गोई की कि दुनिया में गुनाह इतने बढ़ जाएंगे कि जमीन उनकी ताब नहीं ला सकेगी। गुनाहों के शदीद बोझ तले एक बहुत ही बड़ा जल्जला आएगा और दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी। यसाया 24 बाब 17 से 20 आयत। ए जमीन के बाशिंदे, खौफ और गढ़ा और दाम तुझ पर मुसल्लत हैं, क्योंकि आसमान की खिड़कियां खुल गईं और जमीन की बुनियादें हिल रही हैं। जमीन बिल्कुल उजड़ गई, जमीन यकसर शिकस्ता हुई और शिद्दत से हलाई गई। वो मतवाले की मानिंद डगमगाएगी और झोपड़ी की तरह आगे पीछे सरकाई जाएगी, क्योंकि उसके गुनाह का बोझ उस पर भारी हुआ। वो गिरेगी और फिर ना उठेगी, जलकर खाकस्तर हो गए। जल्जला की तबाही के अलावा सारी जमीन आग में भस्म भी हो जाएगी। यसाया 24 बाब 5 से 6 आयत। जमीन अपने बाशिंदों से नजस हुई, क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आईन से मुनहरफ हुए, अहदे अबदी को तोड़ा। इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया और उसके बाशिंदे मुजरम ठहरे, और इसीलिए जमीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। यूएल 2 बाब 30 से 31 आयत। और मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोजे अजीम आए, आफताब तारीख और महताब खून हो जाएगा। बच्चों, यसाया नबी और यूएल नबी का जमाना 800 कबल मसीह से 700 कबल मसीह तक का है। ये आज से लगभग 3000 साल पहले का दौर था। उनके लिए मुमकिन न था कि महज अपनी सोचों से 3000 साल बाद आने वाले जमाना के जंगी हथियारों की बातें करते, जबकि उन्होंने आखिरी दिनों के मुतल्लिक बताया, खून और आग और धुएं के सतून होंगे और आफताब तारीक हो जाएगा और महताब खून हो जाएगा। दरअसल ये सारे मनाजिर ऐसी दुनिया के हैं जहां एटम बम फट पड़े हों। ऐसे में सारी जमीन पर ताबकारी फैल जाएगी, जिसकी वजह से हर तरफ आग और गहरे स्याह धुएं की दबेज तह, जिसमें से सूरज की रोशनी गुजर ही ना पाए। चुनांचे सूरज स्याह हो जाएगा और चांद सुर्ख रंग कालीन की मिसाल। क्या आपको हवा में तैरता वो सिलेंडर याद है जो जकरिया नबी ने रोया में देखा था? खुदा ने उस वक़्त मुस्तकबिल में होने वाली जोहरी जंग का मंजर जकरिया को दिखाया था। आखिर ये तबाही और बर्बादी किस लिए? खुदा का कहना है, जमीन अपने बाशिंदों से नजस हुई, क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आईन से मुनहरफ हुए, अहदे अबदी को तोड़ा। ये सारे गुनाह दुनिया में इतने बढ़ जाएंगे कि ये दुनिया इनका बोझ ना सहारते हुए तबाह बर्बाद हो जाएगी। तमाम कौमें यकजा हो जाएंगी। जंगों और कुदरती आफात से हुई तबाही के अलावा दुनिया में और क्या वाक़यात रूनुमा होंगे? आए खुदा के मंसूबा का जायजा लें। यसाया 29 बाब 14 आयत। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा
جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی، اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ بچوں، انسان اپنی سوچوں میں اتنا عیار ہے کہ ہر وقت دوسروں کو پھانسنے کی سوچتا رہتا ہے۔ دنیا کے آخر میں بہت سے ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل پر حملہ کریں گے، اسے مارنے اور دبانے کو پورا زور لگائیں گے۔ وہ بہت سی قوموں سے فوجیں اکٹھی کر کے اسرائیل پر چڑھ دوڑیں گے، کیونکہ ان کی سوچیں ہمیشہ سے یہی تھی، وہ خدا کا نام دنیا سے مٹا لیں، اس کے شہر مقدس کو برباد کر دیں، اور خدا کا ابراہیم سے کیا عہد کبھی پورا نہ ہونے دیں۔ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے رہے، مگر انجام کار اپنے ہی بچھائے جال میں پھنس جائیں گے۔ کیونکہ خدا عیاروں کی ساری سوچیں تباہ و برباد کر دے گا۔ عیاروں کی ساری عیاری دری کی دری رہ جائے گی۔ ان کے بنائے قابل فخر منصوبے آخر کار تہس نہس ہو جائیں گے، بالکل حامان کے منصوبہ کی طرح جو اس نے یہودیوں کا نشان مٹا دینے کے لیے بنایا تھا۔ انجام کار مردکی کے لیے بنائی جانے والی سولی پر خود ہی جان گوا بیٹھا۔ خدا نے اپنا لائحہ عمل واضح طور پر بائبل میں بتا رکھا ہے۔ جو کوئی چاہے اپنے آپ کو روز آخر کی بربادی سے بچا سکتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کی زبانی مصریوں کو پہلے ہی آسمان سے برسنے والے اولوں کی خبر پہنچا دی تھی، چنانچہ جن مصریوں نے یقین کیا وہ اسرائیلیوں کی طرح اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، یوں اولوں تلے مرنے سے بچ گئے۔ مگر جن مصریوں نے یقین نہیں کیا کھیتوں ہی میں بیٹھے رہے اور اپنے جانوروں کے ساتھ جانیں گنوا بیٹھے۔ آئیں خدا کے طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں۔ حزقییل نبی نے کہا تھا، حزقییل 38 باب 16 سے 17 آیت، تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا، یہ آخری دنوں میں ہوگا۔ اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانیں، جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت، جنہوں نے ان ایام میں سال ہا سال تک نبوت کی، فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا۔ میکا 4 باب 11 سے 12 آیت، اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں، سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں۔ پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پلوں کی طرح جمع کرے گا۔ بچوں، قوموں کو اپنی سوچوں اور چالاکیوں پر بڑا ہی یقین اور ناز پیدا ہو جائے گا کہ باہم اکٹھے ہو کر اسرائیل پر چڑھ دوڑے، مگر خدا کا کہنا ہے کہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا، بہت سی قوموں کی اتنی بڑی فوج کے ساتھ۔ خدا آخر کیا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ حزقییل 38 باب 18 سے 19 آیت، اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ
یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا۔ زکریا 12 باب 2 سے 6 آیت۔ دیکھو میں یروشلیم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلیم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلیم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا، اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرمانروا دل میں کہیں گے کہ یروشلیم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہے۔ میں اس روز یہودا کے فرمانرواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پھولوں میں مشعل کی مانند بناؤں گا، اور وہ داہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلیم پھر اپنے مقام پر یروشلیم ہی میں آباد ہوں گے۔ زکریا 12 باب 9 اور 11 آیت۔ اور میں اس روز یروشلیم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور اس روز یروشلیم میں بڑا ماتم ہوگا، حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا۔ بہت سی قوموں کو یروشلم میں اکٹھی کرنے سے خدا کا مطلب اب واضح ہو گیا۔ یہ قومیں وہ ہوں گی جو خدا اور اس کے لوگوں کے آگے اکڑتی بل کھاتی رہیں، اور اب اپنا انجام پانے کو یہاں تک آن پہنچی۔ بچوں، کیا آپ کو یاہو کی کہانی یاد ہے؟ اس نے بال کے سارے پجاریوں کے کلا کما کے لیے انہیں کیسے اصرار سے پیغام بھجوایا تھا۔ اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ، ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ اور جب بال کے سب نبی اور پجاری آ گئے تو یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے اور حکم دیا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ خدا سب قوموں کو اکٹھی کرے گا کہ اسرائیل پر دھاوا بول دیں۔ اس طرح خدا اپنے اور اپنی قوم کے آگے مزاحم لوگوں کی عدالت کرے گا، جیسے یاہو نے بال کے سب پجاریوں کو بال کے مندر میں اکٹھا کر کے کسی کو نکل بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ خدا بھی اپنے فرشتوں کو اسی طرح اشارہ کر دے گا۔ یسایہ نے رویا میں دیکھے واقعات بتائے اور کہا، جب قومیں یروشلیم میں اکٹھی ہو گئیں تو اسرائیل کا نجات دہندہ نہایت ہی جاہ و جلال کا لباس زیب تن کیے، باری اور قوت سے بھرپور قدم بڑھاتا ظاہر ہوا۔ یسایہ نے پوچھا، لباس پر یہ کرمزی داغ کیسے؟ نجات دہندہ نے بتایا،
یہ دشمن کے خون کے وہ داغ ہیں جو انہیں کچلتے وقت میرے لباس پر لگے۔ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر ظلم و تشدد کرنے والوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر انگوروں کو روند کر ان کی شراب بنانے والے کی طرح طاقتور اور بھاری قدموں سے انہیں روند ڈالے گا۔ کوہ زیتون پر استادگی، یسایہ 63 باب 1 سے 4 آیت۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خراما ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے انگور اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ان کے مقام پر کیسے بحال کرے گا؟ خدا نے کہا، قومیں یروشلم سے جنگ کے لیے اکٹھی ہوں گی، مگر اب طریقے اس دور میں اپنے لوگوں کو بچانے مسیح آسمان سے اتر آئے گا۔ زکریا 14 باب 2 سے 6 آیت۔ کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے۔ مسیح کے کوہ زیتون پر اتر آنے کے علاوہ اور کون آئے گا؟ کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ بچوں، ذرا یاد کریں، حزقییل نے خدا کی جلالی شان کو جب ہیکل سے روانہ ہوتے دیکھا، یہ آخر میں کہاں جا کے ٹھہری تھی؟ اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ حزقییل 11 باب 23 آیت۔ خدا کا جلال اٹھا اور شہر کی مشرقی جانب پہاڑ کے اوپر جا ٹھہرا۔ جب خدا کی جلالی شان واپس آئی تب منظر کیسا تھا؟ حزقییل نے رویا میں خدا کے جلال کی یروشلم واپسی کا منظر کچھ اس طرح دیکھا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا۔ حزقییل 43 باب 2 آیت۔
اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا۔ حزقییل 43 باب 4 آیت۔ بچوں، خدا کی شان ہیکل سے رخصتی کے وقت مشرق کی طرف سے گئی تھی اور واپسی پر بھی مشرق کی طرف سے آئی۔ یسایہ نے بھی یہی بتایا، اسرائیل کا خدا مشرق میں بصرہ کی طرف سے آئے گا۔ بصرہ ادوم کا دارالحکومت ہے اور اسرائیل کے مشرق میں واقع ہے۔ اور اب زکریا نے اسرائیل کی مقدس ہستی کی آمد کی تھوڑی اور تفصیل بتائی۔ اور اس روز کوہ زیتون پر جو یروشلیم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون زکریا 14 باب 4 آیت۔ یسوع کی آمد پر پہاڑ درمیان سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور درمیان میں بڑی وادی بن جائے گی۔ اسرائیل کے لوگ اس وادی سے بچ نکلیں گے۔ ایک بڑا زلزلہ آئے گا، چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی کھو جائے گی۔ ہر دور کے ایسے مقدسین جن کی روحیں یسوع کے ساتھ رہتی تھیں اکٹھی ہو کر یسوع کی آمد پر اس کے ساتھ آئیں گی۔ مسیح کی آمد پر ان ملکوں کا کیا انجام ہوگا جو اسرائیل پر حملہ آور ہوئے؟ خدا ان کو کیا سزا دے گا؟ خداوند سب قوموں کو سزا دے گا۔ زکریا 14 باب 12 سے 13 آیت۔ اور خداوند یروشلیم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا۔ چالاکی کے منصوبوں پر اپنی عقل اور قابلیت پر ناز کرنے والی سب قوموں کا گھمنڈ خاک میں مل جائے گا۔ میکا 7 باب 16 سے 17 آیت۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی، وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی۔ وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی، ہاں وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی۔ قومیں خدا کے جاہو جلال سے آشنا ہو جائیں گی۔ خدا سب قوموں کو اکٹھی کرے گا تاکہ وہ اس کے جاہو جلال کا جلوہ کر لیں، اس کے شہر مقدس کو اور اس کے لوگوں کو دیکھ لیں جن کی حقارت کرتے اور جنہیں مذاق کا نشانہ بناتے رہے۔ خدا سب قوموں کے آگے اپنی شان کے جلوے کھول دے گا۔ حزقییل 38 باب 23 آیت۔ اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ حزقییل 39 باب 6 آیت۔ اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقییل 39 باب 7 آیت۔ اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا۔ اور قومیں جانے گی کہ
میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ یسایہ 66 باب 19 آیت۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور پول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو، اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ چنانچہ خدا قوموں کو اکٹھی کرے گا کہ ان سب کے آگے، دور دراز جزیروں کے آگے اور سارے اسرائیل کے آگے اپنی زبردست شان و شوکت کی چکا چوند کر دے۔ تب ساری دنیا جان لے گی کہ خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ اس ساری افراتفری اور جنگ و جدل میں بھی خدا کچھ لوگوں کی زندگیاں بچائے رکھے گا۔ یہ لوگ ساری دنیا میں دور دراز جزیروں پر بکھر جائیں گے، اور جن قوموں یا لوگوں نے یسوع کا نام نہیں بھی سنا، ان سب کو یروشلم میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات سنا سنا کر خدا کی شان کھول کر بیان کریں گے۔ سب قومیں خداوند خدا کی عبادت کو آئیں گی۔ خدا کے لوگ ساری دنیا سے اس کے باقی ماندہ لوگوں کو یروشلم میں اکٹھا کریں گے۔ خدا کے لیے یہ نئے اکٹھے کیے گئے لوگ ایک تحفہ کی مثال ہوں گے۔ یسایہ 66 باب 20 آیت۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ یسایہ 27 باب 12 آیت۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جاڑ ڈالے گا، اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اس وقت سب قومیں یروشلم کو آئیں گی اور زندہ خدا کی عبادت کے لیے ہدیے اور نذرانے لے کر اس کے سامنے پیش ہوں گی۔ یسایہ 60 باب 11 سے 12 آیت۔ اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے، تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں، کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی۔ ہاں، وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی۔ یسایہ 66 باب 23 آیت۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ زکریا 14 باب 16 سے 18 آیت۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بے سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی
ना आए तो उन पर वही अजाब नाजल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजल करेगा जो ईद खय्याम मनाने को ना आएंगी। वो शहर जिसे गए वक्तों में लोग हकारत भरी निगाहों से देखते रहे, एक आलीशान शहर बन जाएगा, क्योंकि खुदा की जाहो हशमत उनके साथ होगी। जकरिया 8 बाब 20 से 23 आयत। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के तालिब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और जबरदस्त कौमें रब्बुल अफ़वाज की तालब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उन अय्याम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। मसीह का 1000 साला दौर। जब यसूह शहंशाहों के शहंशाह के रूप में फिर दुनिया में आएगा, तब वो 1000 सालों तक दुनिया पर हुकूमत करेगा। खुदा ने ऐलान किया, यसाया 65 बाब 18 से 20 आयत। बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्मी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा। और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज फिर कभी सुनाई ना देगी। फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा। और जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए मलऊन होगा। मीका 4 बाब 1 से 4 आयत। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा, और उम्मतें वहां पहुंचेंगी, और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सय्यून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। जब मसीह दुनिया पर बादशाहत करेगा, बहुत सी कौमों के अफराद यरूशलेम आएंगे कि खुदा से तालीम पाएं। उस वक़्त और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोर आवर कौमों को डांटेगा। क्योंकि जब खुदा दुनिया की बादशाहत संभालेगा तो दुनिया से सारा जंगो जदल खत्म हो जाएगा। और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने बालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा, और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है।
यसाया 11 बाब 6 से 9 आयत। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बबर बैल के साथ भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के अरफान से मामूर होगी। नया आसमान और नई जमीन कायम होने पर फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा और जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए मलऊन होगा। मगर हयाते अबदी की वरासत पाने वालों के लिए मौत बेहकीकत हो जाएगी, क्योंकि यसाया 25 बाब 8 आयत। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पूंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम जमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। बच्चों, क्या दुनिया का अंजाम जंगो जदल और मार कुटाई वाली किसी फिल्म जैसा ही नहीं? मसीह यसू कादर मुतलक शहनशाहों के शहनशाह की आमद से पहले एक बड़े जल्जला का आना, जमीन पर बड़ी और खौफनाक आग का भड़क उठना, कौमों का यरूशलेम के मुकाबिल उठ खड़े होना और फिर खुदा के लोगों को कुचला और रोंदा गया, मारा गया, अजीतों के दर्दनाक अमल से गुजारा गया। मसीह और आसमान पर उसके हमनशीन मुकद्दसीन का मशरक की समत यरूशलेम में जैतून के पहाड़ पर उतर आना और फिर पहाड़ का दरमियान से 2 लखत हो जाना, दरमियान में एक बड़ी वादी का कयाम, सब लोग जान बचाने को वहाँ इकट्ठे हो जाएं। कादिर मुतलक की सजा कौमों को बर्बाद कर देगी। जिन लोगों की जान खुदा ने बचाई, मसीह की शानो शौकत दूर दराज के जजीरों और मुल्कों के लोगों को उनके पास जा जा कर सुनाई, और फिर सब कौमें हर तरफ से साल बा साल खुदावंद जिंदा खुदा की इबादत को उमड़ती आईं। तब खुदा और उसके लोग इकट्ठे रहे, हर चीज में हम आहंगी पैदा होगी, सब मिलजुल के रहेंगे। खुदा का मुकर्रर करदा वक़्त आन पहुंचा, खुदा ने मौत की बेरहम ताकत छीन ली और मौत का खेल तमाशा खत्म। उस वक़्त ऐसे लोग जिनकी रूहें खालिको मालिक खुदा की रूह से मुंसलिक नहीं होंगी, यानी जिन्होंने यसू की नजात कबूल नहीं की, उन्हें अपने गुनाहों की सजा खुद पानी होगी। उनकी रूहें उठाकर हमेशा तक जलने वाली आग में झोंक दी जाएंगी। उन्हें हमेशा के लिए खुदा से दूर कर दिया जाएगा। बच्चों, अब हमने पुराने अहदनामा की कहानियां मुकम्मल कर ली। क्या आपको यूं लगा जैसे हमारा आसमानी बाप इस जमानों पुरानी किताब की जुबानी, जिसे बाइबल कहा जाता है, लगातार इसी जुस्तजू में रहा कि लोगों को अपनी उस मोहब्बत का एहसास दिला दे जो दुनिया की तख्लीक से पहले उसके दिल में बसी थी।
बच्चों, क्या आपने उसकी मोहब्बत अपने दिलों में बसाई? आए दुआ करें। प्यारे बाप, आज की कहानी तो किसी फिल्म का मंजर थी, मगर ये जानकर बहुत खुशी हुई कि फातेह यीशु ही होगा, वो जो तेरे मुखालिफ है, जाने किस ख्याल में डूबे हैं, समझते हैं तेरा सामना कर लेंगे, तेरे लोगों को अपनी अयारी चालाकी से, जिसे वो अकल कहते हैं, तबाह कर लेंगे। उन्हें होश ही नहीं, ये तो तेरी ही दी ढील है। वो तेरे ही मंसूबा पर तबाही का सामना करने यरूशलेम चले आएंगे। प्यारे बाप, मुझ पर रहम करना, मैं भी कहीं अकड़ ना जाऊं या खुद को चालाक जानकर दूसरों को फांसता फंसाता ना फिरूं। सारी होशियारी चालाकी उल्टा मुझे ही फंसा देगी। प्यारे बाप, दुनिया के अनजान की बातें समझने में मेरी मदद फरमा और इनमें छुपे असरार मुझ पर भी वाज़े कर दे। मेरी मदद फरमा के तेरा खौफ मानूं, तेरी ताज़ीम सीखूं, जिंदगी भर ऐसे काम करूं जो तेरे लिए खुशी का बायस हो। यीशु तो फातेह था, फातेह रहेगा। मुझे अकल दे, उसके आगे सरकशी की जुर्रत ना करूं। प्यारे बाप, तेरा शुक्र हो के तूने दुनिया के अंजाम की खबरें 2000 साल पहले ही दे दी। इस तरह दुनिया के लिए तेरा खौफ मानना शायद आसान हो जाए, शायद वो तेरी बुजुर्गी जान ले और तौबा की राहों पे आ जाए। मसीह की बादशाहत तो आनी ही ठहरी, क्योंकि तेरी ख्वाहिश इंसानों के साथ रहना है। तू सबकी नजात चाहता है, किसी की बर्बादी में तेरी खुशी नहीं। प्यारे बाप, काश ऐसा हो जाए, तेरी तरफ से इंसानों की नजात का सारा मंसूबा लोगों की समझ में आ जाए, वो इसे माने और मसीह जिसने सबकी खातिर जान दी, उस पर ईमान ले आए। यीशु के प्यारे नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा, तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। ज़बूर 71:5 आयत।